الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سبحان العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ مبارک دن، اس کا نام ہے عید الفطر۔ چند باتیں سمجھ لیں۔ عموماً ہر مذہب میں اپنے مذہبی تہوار اور مذہبی عیدیں لوگوں نے مقرر کی ہیں۔ ہندو مذہب دیکھیں، سکھ مذہب دیکھیں، یہود اور نصارہ کو دیکھیں، تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں اپنے اپنے رنگ میں عیدوں کا تصور موجود ہے، اور ان مذاہب میں عیدیں منائی جاتی ہیں۔ البتہ اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، ان میں جو عیدوں کا تصور ہے وہ دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ ایک یہ کہ ان کے تاریخی شخصیات اپنے اپنے مذہب کی، یا کوئی کسی دن پیدا ہوا تو انہوں نے وہ دن عید بنا دیا، تو یا ان کے تاریخی شخصیات کے اہم واقعات، ان کو انہوں نے عید مقرر کیا۔ اور دوسری چیز یہ ملے گی کہ جتنے مذاہب ہیں ان میں عید یا تہوار کا مقصد عیاشی اور تعیش اور نفس پرستی ہے، کہ وہ اپنے تہواروں میں کھل کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ ہر قسم کی بدکاری، ہر قسم کے گناہ، شراب نوشی اور اس طرح کی جتنی دنیا میں بدماشیاں ہیں وہ ان کے مذہبی تہواروں میں موجود ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، اور خالصتاً یہ وہ مذہب ہے جو اللہ کے ہاں مرضی دین اور سب سے بہترین مذہب ہے۔ اسلام نے دو عیدوں کا تصور دیا، لیکن اگر آپ ان کی حقیقت میں غور کریں تو دونوں عیدیں، ایک یہ عید الفطر
اور دوسری عید آئے گی عید قربان. یہ دونوں عیدیں اسلام کے معروف تہوار. ایک تو یہ کسی شخصیت پہ مبنی نہیں کہ کسی کے پیدا ہونے کا دن ہو یا کوئی تاریخی واقعات پہ مبنی نہیں. دونوں دن اگر آپ غور کریں گے تو یہ دونوں دن شکر کے دن نہیں، اور ہر انسان کی اپنی کمائی کا شکریہ ہے. مثلا ابھی رمضان گزرا تو رمضان جیسی نعمت عطا کرنے پر، اس کی تکمیل پر آج کا دن یوم تشکر اور یوم شکر ہے. اسی طرح حج جیسی عبادت، رمضان دیکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، دو شرطیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ایمان وہ مومن تھا، مشرک نہیں تھا، عقیدہ صحیح تھا. اور دوسرا روزے کا مقصد تھا احتساباً اللہ کی رضا، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے. پیغمبر کریم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتی. اسی طرح من قام لیلۃ القدر، جو آدمی خوش نصیب اس کو شب قدر نصیب ہو گئی اور اس میں اس نے قیام کیا، اور قیام بھی ساری رات نہیں، کچھ نوافل پڑھنے کا اسے موقع مل گیا، تراویح ہے، تہجد ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتی ہے. تو اب گناہوں کی صفائی یہ اس بابرکت مہینے میں ہوتی ہے. فضائل آپ سن چکے ہیں. ایک عشرہ اس کا رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا ہے. تو اس ماہ مقدس اور مبارک کے عطا ہونے پر اور اس سے نفع اٹھانے پر آج کا دن یہ شکریہ کا دن ہے. اور عید اسی کی ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور جس نے رمضان المبارک کی قدر کی، اس کے لیے آج کا یہ دن شکر کا دن ہے. اس لیے عید کی رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ، وہ انعام کی رات تھی. جس آدمی نے مہینہ بھر محنت کی، اللہ تعالی اس کو عید کی رات سے ہی انعام دیتے ہیں. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ اسی طرح حج ہے، جس آدمی کو حلال کمائی سے صدق نیت اور سچے عقیدے کے ساتھ حج نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس طرح واپس آیا گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی اس کے وجود پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، پاک صاف ستھرا ہو کے وہ واپس آئے گا. یہ ایک بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت کے شکر میں عید قربان رکھی گئی. تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ دونوں عیدیں اللہ کے شکر ادا کرنے کا دن ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہر مذہب میں عید کو تکمیل کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، تہوار کا گناہوں کا مجموعہ بنا دیا جاتا ہے. گانے، شراب، بے پردگی، بد نظری، بدکاری، ان سب چیزوں کا عید اور تہواروں کو اس کا مرکب بنا دیا گیا. لیکن اسلام کا مزاج دیکھیں کہ یہ چونکہ شکر کا دن ہے،
تو اب شکر کرنے کے لیے آپ سارے جہاں جمع ہیں، اور وہ شکر کس صورت میں ہوگا؟ نماز کی صورت میں۔ وہ نماز ہی کی صورت میں ابھی شکریہ ادا ہوگا۔ اور اس بعض روایات میں تجھے آتا ہے کہ جو آدمی سچے دل سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے عید کی نماز پڑھی، خطبہ سنا، وہ جب واپس جاتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ اللہ نہیں چھوڑتے اور مغفور ہو کے واپس جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عید کا مزاج کیا ہے۔ چونکہ موسم گڑبڑ تھا تو ساتھی بار بار فون کر رہے ہیں، ہم راستے پہ ہیں اس لیے تھوڑا سا لیٹ کرنا ہے، تو تھوڑا سا شاید لیٹ ہو جائے، اپنے وقت سے زیادہ نہیں کریں گے۔ تو دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک ہی رکوع میں رمضان کی فضیلت بیان کی اور تعارف پیش کیا کہ رمضان المبارک یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یہ قرآن مقدس ساری کائنات کے لیے ہدایت کا پیغام، وبینات من الہدی، اور واضح واضح ہدایات جس میں کوئی شک شبہ نہیں، کوئی التباس نہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ سمجھ نہ آنے والی ہو، بالکل کھلا ہوا مسئلہ۔ والفرقان، اور یہ قرآن مقدس حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے آیا۔ یہ فرقان ہے، یہ بتانے آیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس سچ اور جھوٹ کے فرق کرنے کے لیے فرقان آیا، حق اور باطل کا فرق کرنے کے لیے فرقان آیا۔ یہ ذکر کر کے پھر اس کے شروع میں ایک آیت لائے، ایک اس کے آخر میں، شروع میں فرما دیا کہ روزے اس لیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور آخر میں فرمایا عید اس لیے ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ عید کا ذکر ہے، عید کا ذکر کیا، اور عید کے ذکر کے ساتھ کیا ذکر کیا؟ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس میں ایک تسلی بھی دے دی۔ فرمایا روزے فرض ہیں تاکہ تم اپنی گنتی پوری کرو، گنتی پوری کرو۔ اس میں ایک تسلی ہے کہ روزوں کا حق ادا تم سے نہیں ہونا، لیکن کم از کم گنتی تو پوری کرو نا۔ جس طرح روزے کا حق بنتا ہے وہ تو تم پورا نہیں کر سکو گے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی تو پوری کرو، گنتی پوری تم کر لو، ثواب پورا میں دے دوں گا، گنتی پوری کر لو۔ اور پھر فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا، گنتی پوری کرنے کے بعد تم تکبیریں کہو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اسی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور یہ رمضان والی نعمت بھی اللہ نے دی، اس لیے تم نے رب کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ تکبیریں وہ کیسے؟ یہ ابھی انشاءاللہ نماز کی صورت میں یہی تکبیریں ہوں گی، اسی سے تکبیرات عید مراد ہے۔ آگے ذکر کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو صحیح ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں صبر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں شکر ہو۔ مصائب آئیں تو دل کے اندر صبر صرف زبان سے نہیں کہ اپنے آپ کو میں بڑا صابر ہوں، نہیں، اس کا دل راضی ہو کہ مصیبت دینے والا اللہ ہے تو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اس مصیبت میں بھی حکمت ہوگی تو یہ صبر ہے۔ اور دوسری طرف شکر ہے، شکر اللہ کوئی نعمت دے اس کا شکر تین طریقے پہ کرنا ہے۔ ایک یہ کہ دل میں یہ عقیدہ رکھے
اعتقاد اور عقیدہ ہو کہ یہ نعمت دینے والا صرف اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا یہ نعمت اور کوئی نہیں دے سکتا، اس کا دل میں یہ عقیدہ، اسی عقیدہ کا نام توحید ہے کہ نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرنا، جس نے نعمت دی اسی کا دل کے اندر قدر ہو، پھر اسی کی طرف نسبت ہو، یہ شکر کی بنیاد ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زبان سے ثنا ہو منعم کی، اللہ نے نعمتیں دی، زبان سے اس کا اظہار ہو کہ مجھ پہ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے مجھ پر نعمت کی۔ اور پھر تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے، وہ کام کرے، اس نعمت کو ان کاموں میں استعمال کرے جو اللہ کی رضا والے کام ہیں، جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ تیسرا، یہ شکر طاعت والا ہے، انقیاد والا ہے۔ یہ تین بنیادیں شکر کی، دل میں عقیدہ بھی ہو کہ یہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اور زبان پہ ذکر بھی جاری ہو اسی اللہ رب العزت کا کہ وہی میرا منعم ہے، اسی نے مجھے نعمتوں سے نوازا۔ اور تیسرا اپنے وجود سے اطاعت میں لگ جائے اور اس کی نافرمانی سے بھاگے، اس کی اطاعت کی طرف رغبت کرے، اور اسی کی محبت کے ساتھ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یہ کتنا بڑی نعمت ہے، خود شکر کا اللہ کی اپنی شان ہے شکور۔ شکور کا معنی ہے قدردان۔ قدردان جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی قدر کرتا ہے، جو عبادتوں کی قدر کرنے والا، مہینہ ایک کے روزے رکھے اور ثواب وہ اتنا دے گا کہ وہ زمانہ بھی ختم کبھی نہیں ہوگا، تو اس کا معنی ہے شکور۔ تھوڑی حرکت تم کرو، ساری برکتیں دینے والا وہ ہے، تو وہ شکور ذات ہے۔ اور اللہ نے بندوں سے مطالبہ کیا میرے شاکر بن جاؤ، جو نعمت بھی دوں اسی پہ شکر جب کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمتوں پہ شکر کرنا شروع کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم، تم شکر بعد میں اس کا اظہار کرو گے، نعمتیں میں پہلے بڑھا دوں گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس لیے میرے بھائیوں سب سے بڑا کام ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے آج کا یہ دن بھی نعمت ہے، اس کو نافرمانی میں نہ گزارو، گناہوں میں نہ گزارو، اللہ کی بغاوت میں نہ گزارو، بلکہ ہر مواحد مومن کے دل پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہونی چاہیے۔ اس دن کو قیمتی بناؤ، یہی اس دن کا شکر ہے۔ اور یہ شکر تو وہ شان ہے، حضرت نوح پیغمبر 950 سال تک مسئلہ بیان کیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا جب تعارف پیش کیا، ایک جملہ منتخب کیا، فرمایا انہو کانا عبدا شکورا، انہو کانا، وہ نوح پیغمبر وہ عبدا شکورا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تعارف اسی عنوان سے کیا، شاکرن لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہیاں عطا کی، ان کا تخت ہوا پہ اڑ رہا ہے، اور اس وقت کی ضرورت کی ہر چیز اللہ نے حضرت سلیمان کو اس بادشاہی میں دی، لیکن کہتے کیا ہیں، رب اے میرے پروردگار، اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ تو مجھے طاقت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے ترضا ہو جس پہ تو راضی ہو جائے۔ یہ حضرت سلیمان کی دعا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور ذرا پیغمبر کی عاجزی بھی دیکھو، اللہ کا نبی ہے اور کیا کہتے ہیں، رب اے میرے پروردگار، میرے اندر طاقت نہیں ہے، اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ تو مجھے طاقت دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اور یہی بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے عبادت کر کر کے قیام کی حالت میں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات میں تو جہاں تک موجود ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں 5 پارے پڑھے. تم تو ایک پارا سن کے بھاگ جاتے ہو. 5 پارے اور پھر اللہ کے رسول کی تلاوت. تو قرآن پاک کا خود مضمون موجود ہے رتل القرآن ترتیلا. اور صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے محبوب قرآن پڑھتے ایک ایک حرف میں سمجھ آتا کہ اللہ کے رسول کس حسن ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ما رأیت احسن صوتا، اللہ کے رسول سے زیادہ خوبصورت آواز والا قاری ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. ساری رات قیام میں بسا اوقات ایک آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیت دہراتے رہتے. اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز آتی جیسے ہانڈی ابلے اور ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی ہے. وہ اپنے دل میں آپ روتے بھی تھے اور زاریاں بھی کرتے تھے. ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ساتھ رونا بھی ہے. اور حتیٰ کہ آپ کے پنڈلیاں مبارک اور آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے. صحابی حضرت عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں اور پھر اتنی عبادت کر رہے ہیں. آپ کا ذرا جملہ سنو. آپ نے فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکونا عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اس لیے ساری رات میرے قدم سوج جائیں یا پنڈلیاں سوج جائیں. فرمایا اس کی پرواہ نہیں. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کے بڑے فضائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ ذرا اندازہ کریں ساری دنیا چاہتی ہے کہ اللہ کے محبوب سے میری محبت زیادہ ہو، لیکن معاذ کتنا خوش قسمت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ مجھے اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. 2 دفعہ فرما کے اب ذرا جملہ سننا. فرمایا اے معاذ اوصی کا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب فرض نماز پڑھ لیا کر تو ایک وظیفہ پڑھا کر. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک بشکرک بحسن عبادتک. فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات کہہ لیا کر اللہم اعنی. یہ پیغمبر کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، لوگ اس کو نہیں پڑھیں گے، لیکن مولوی جو اجتماعی دعا کروائے گا نا اس کی طرف سارے جائیں گے. مولوی والی دعا ذرا بہتر ہے نبی پاک کے کلمات سے. یہ ادھر اس کا انتظار کرتی ہیں. عیدوں کے بعد کئی بے ایمان خطبے کے بعد پھر دعا شروع کر دیتی ہیں، کئی نماز کے بعد پھر دعا شروع کر دیتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے طریقہ کو نہ بدلو، پیغمبر کریم کا طریقہ. آپ کتنے خوبصورت جملے ہیں. اللہم، اے میرے اللہ، اعنی علی ذکرک، تو میری امداد کر اپنے ذکر پر، مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے. بشکرے کا، اللہ تو میری مدد کر کے میں تیرا شکر کر سکوں. بحسن عبادت کا، اللہ تو مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری سونی عبادت کر سکا، سونی عبادت، خوبصورت عبادت کر سکوں. یہ 3 جملے ہیں. ان 3 جملوں کو تم بھی یاد کر لو. جب بھی نماز سے فارغ ہو یہ پڑھ لیا کرو اللہم اعنی علی ذکرک بشکرک بحسن عبادتک. لیکن یہ فرض نمازوں کی بات ہے. عید والی نماز کے بعد نا یہ واجب ہے. فرائض کے بعد یہ کلمات پڑھا کرو. اور عید کا جو فلسفہ تھا وہ میں نے بیان کیا. اور اسی دن
کہ جو دوسری عبادت ہے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، یہ رمضان شروع ہو اس سے پہلے بھی دے سکتی ہیں، رمضان میں بھی دے سکتی ہیں، اور اگر کوئی اب تک نہیں دے سکا تو پھر کل دے دے، اگر وسعت نہیں پرسوں دے دے، مہینے کے بعد دے دے، تب بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں وسعت ہے، اس کی قضا شضا نہیں، یعنی ایسا وقت مقرر نہیں کہ فلاں وقت ہی دینا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ دینا، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نہیں دے سکا، گنجائش نہیں، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ جب بھی یہ صدقہ دے گا ادا ہوگا، قضا نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کرنا یہ اس کی سستی ہوگی، اگر رہ گیا تو پھر اس کے ذمہ وہ واجب بن جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس راستے سے آئے ممکن ہو تو واپسی دوسرے راستے سے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا کہ جب آپ عیدگاہ میں آتے، آنے کے لیے ایک راستہ، جانے کے لیے دوسرا راستہ، تو آپ 26 نمبر سے آئے اس روڈ سے تو واپسی کوشش کریں دوسری لائن پہ چلے جائیں، تاکہ یہ راستے بھی قیامت کے دن گواہ بن جائے، اور تمہارے آنے کی قیامت کے دن اللہ زمین کو بلائے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہیاں دے گی۔ آج کل تجھے سمجھنا مشکل نہیں، تیرا میموری کارڈ گواہیاں دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زمین کو بلوائیں گے اور راستے بھی گواہیاں دیں گے۔ تو اس لیے یہ بھی سنت ہے کہ ایک راستے سے آئے، جس کو میسر ہو، آسانی ہو، وہ راستہ اپنا بدل لے، تاکہ دو گواہ آپ کے بن جائیں، آنے والا راستہ بھی جانے والا راستہ بھی گواہ بن جائے۔ اور باقی یہ صدقۃ الفطر تو واجب ہے، ویسے یہ دن ہے اللہ کے راستے میں دینے کا، نفلی طور پہ آپ دے سکتے ہیں، اور انفاق کا دن ہے، جتنا اس دن آپ خرچ کریں گے اللہ اس سے عام دنوں کی نسبت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ انفاق کا اور سخاوت کا دن ہے، اور یہ اسی شکریہ کا دن ہے۔ تو صرف واجب بھی نہیں رہنا چاہیے، مواحد آدمی میں ساری اچھی صفات ہونی چاہیے۔ مواحد آدمی کو سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، تاکہ اس کی دنیا کی محبت دل سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو۔ تو اس لیے ہر مواحد آدمی کوشش کرے جتنا کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اہل بدعت کو دینے کا ثواب نہیں ہوگا، یہ خیال کر لینا، مصرف دیکھ کے دینا ہے۔ جو بدعتی شدتی ہیں موجودہ، ان کو دینے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کتے کو روٹی پالو، لیکن ان مشرک اور بدعتیوں کو دینے کا کوئی ثواب شباب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا کہ آپ شاید پھر انفاق والے ثواب کو مد نظر رکھ کے تو مصرف بھی بھول جائیں، تو کسی بدعتی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کوئی ہندو سکھ ہو تو ہندو سکھ کا مسئلہ جدا ہے، اس کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن جو بدعتی کلمہ گو مشرک اور بدعتی ہے، اس کو آپ نفلی صدقہ بھی نہیں دے سکتے۔ اب انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز کا طریقہ وہی ہے جو معروف ہے، انشاءاللہ 6 تکبیریں زائد ہوں گی، تو وہ تو میں نے خود کہنی ہے، آپ نے تو اقتدا کرنی ہے۔ تو جو پہلی 3 تکبیریں ہوں گی